قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کے اندر اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے فرقان ہے، جیسے بصائر ہیں، جیسے رحمت اور برکت. پھر اسی طرح یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کو پکڑ لے، یعنی اس کتاب کو تھام لے. اس کتاب کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق یاد دلاتی ہے، یاد دہانی کراتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا، یہ آسانی کئی قسم کی ہے. پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا آسان ہے، یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ قرآن کے حروف کی پہچان کراتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو عام طور پر کچھ زیادہ اسکول کالج میں نہیں بھی پڑھے ہوتے لیکن قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے. کسی بھی اور کتاب کے مقابلے میں، کسی بھی اور شعر و شاعری کے مقابلے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت اور چیزوں کو زبانی یاد کرنے میں لگتی ہے. اور اس کی گواہی یہ کہ ہر ایج کے، ہر عمر کے بچے اور ہر عمر کے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے. پھر اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ یہ صرف کمانڈمنٹ نہیں دیتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ انسان کے دل کو بھی آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے. اگر دوسری قانون کی کتابیں دیکھیں تو اس میں صرف قانون کی مختلف شکلیں لکھی ہوتی ہیں، مختلف اس کے حصے قانون کو صرف بتاتے ہیں، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے. لیکن یہ کتاب صرف قانون نہیں دیتی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو نرم کرتی ہے، دلوں کو تیار کرتی ہے. لہذا انسان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے پوری انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے. پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور زندہ دل انسانوں کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے، یعنی جس کے سینے میں زندہ دل ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے. رہا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اگر وہ قرآن پڑھتا یا سنتا بھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا. لیکن جس شخص کا دل سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس کا شوق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بہرحال یہ بہت آسان ہے. پھر اسی طرح اس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اس کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، خود حفظ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک انتہائی عزت والا کام ہے، انتہائی شرف والا کام ہے. اس لیے اہل القرآن کو جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا اس کے ساتھ شغف رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وقت ضائع نہیں جا رہا، بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ نصیب اور یہ قسمت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں،
اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. یعنی اگر تم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گی، جن کو ہم VIPs کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ پرسنز. وہ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ سیل فون کے ساتھ گزر جاتا ہے، کچھ حصہ ٹی وی کے آگے گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں، کچھ گھر کے اندر کام کاج بچوں کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ، یا ہم جاب پلیس پر ہے تو یعنی کولیگز کے ساتھ. تو اس میں سے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اپنے وقت کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اور جو جتنا چاہے اس وقت کو بڑھا لے. obviously جب اس وقت کو بڑھائیں گے تو کچھ اور چیزوں کا وقت کم ہوگا، لیکن وہ خسارے کا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سورۃ فاطر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ صرف قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا، فالو کرنا، پیروی کرنا. یعنی جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ کھلے چھپے اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سودا ایسا نہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس میں صرف نفع ہی ہوگا. بہت سی چیزیں اور بہت سے بزنس ایسے ہوتے ہیں بہت نفع پہ جا رہے ہوتے ہیں، بہت اوپر ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈکلائن پہ آ جائے، سب نیچے چلا جاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کا قیام یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہنا، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان 3 کاموں پر بہترین اجر عطا فرمائے گا.